Lesson number 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. یوں تو یہ پہلا سبق ہے، لیکن آپ کے سیشنز کے حساب سے یہ تیسرا سبق ہے. سبق نمبر 1 مفردات. مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ یا الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ث، جیم، ح الی الآخر. یہ آپ نے مفردات بارہا پڑھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے. لیکن اب دوسری سلائیڈ میں جب آپ اس کو دیکھتی ہیں تو ہر بلاک کے اندر الف ایز اے لیٹر فارم ان اردو اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ عربی میں اور انگلش میں بھی لکھا ہے. لیکن یہ بھی سلائیڈ کافی نہیں ہے الف با کو پڑھنے کے لیے. کتنی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ ہم پورا قرآن اچھے سے پڑھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود پھر الف سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. جی ہاں، ایک تعارف آپ کو کرانا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں آپ دیکھیں گی اس کمبینیشن کو، جس میں پہلا حرف یا لفظ دونوں ہی ورڈ یوز کر رہے ہیں الف ہے. کچھ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. وہاں لکھا ایز اے لیٹر فارم گیا ہے، لیکن ورڈ فارم میں پڑھتے ہیں. اور یہ آیت جب اہل عرب کے ان مخاطبین پر نازل ہوئی تو وہ حیرت میں پڑ گئے. اس زمانے کے وہ لوگ تھے جو آج کی دور حاضر کی کوڈنگ کو اپنے بہتر انداز میں جانتے تھے. آپ جانتی ہیں کہ آج پوری دنیا ایک کوڈ بیسڈ ہونے جا رہی ہے اور کیسے کیسے انکشافات دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس زمانے میں جب یہ کوڈ اللہ کی طرف سے نازل ہوا جس کا کلیکشن الف لام میم ہے، تو وہ بہت حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ شہر عرب کے اندر ایک تو وہ عربی کے واقف کار لوگ تھے، دوسری بات یہ کہ وہ بہت شعر و شاعری اور فلسفی کے ماہرین ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں ایک ایسی شخصیت کی زبانی جن کو لوگ امی یا بغیر پڑھے لکھے کہہ کر پکارتے تھے، زبان سے ان کی یہ کلمات یا الفاظ کا جاری ہونا تھا کہ ان پر کپ کپاہٹ اور تھر تھری واقع ہوئی. اور رات کے اندھیرے میں وہ مکہ میں جا کر وہ اپنے تمغے یا وہ نوشتیں جو ان کی عظمت یا ان کی عزت افزائی کے لیے خانہ کعبہ میں لٹکائی جاتی تھیں، رات کے اندھیرے میں وہ اتار لائے. اگر آپ اپنے قرآن مجید میں بھی دیکھیں گی اور اس کو، تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کسی کو نہیں پتہ. عزیزات سامعات، پیاری شرکا، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے اس کے بارے میں باقاعدہ پڑھنے کے لیے کلاس جوائن کی، تو یقین جانیے روئے زمین پر یہ وقت آپ کے دوسرے وقتوں سے سب سے بہترین وقت کاؤنٹ ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ جب دنیا سے انسان چلا جائے گا تب وہ اللہ کے یہاں جا کر کہے گا کہ ایک بار اور بھیج دیا جائے تاکہ وہ حروف مقطعات کو پڑھ سکے. بھلے اس کے معنی اللہ نے دنیا میں نہیں بتائے ہیں، لیکن اس کے بدلے کی فضیلتیں، رفعتیں، بلندیاں، کامیابیاں، کامرانیاں جو رکھی ہیں ریسائٹرز کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، وہ ایک انسانی عقل اور ذہن نہ اس کو ناپ سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے. الغرض یہ جو آپ کو سلائیڈ دکھ رہی ہوگی وہ ایک دم پرفیکٹ سلائیڈ ہے حروف کو پڑھنے کے لیے.
پچھلی کلاس میں لوگ کے سوال تھے کہ ہم اسی طرح پڑھیں گے کیا، تو ان کے لیے بھی جواب ہے، ہم ہر حرف کی ڈیٹیلنگ ود مخرج، آرٹیکولیشن، کیریکٹرسٹکس اور جو بھی رولز ہیں سبھی کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں الف، با، تا، ہر بلاک کو دیکھتے جائیے پلیز، سا، جیم۔ جب آپ جیم کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک مد کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جہاں ان ورڈس لکھا ہے، لیٹر فارم میں بڑا لکھا ہے بولڈ سیاہی سے، جیم اس کے اوپر لکھا ہے اور وہاں ایک مد سائن بھی ہے۔ دیٹس مین کہ اس کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، ہم جیم نہیں کہہ سکتے اس کو، جب آپ لیٹر فارم میں بھی پڑھ رہے ہوں تو بھی۔ جیم، ح، خ، دال۔ اٹس آلسو ہیو آن دا ٹاپ اے مد سائن، اس کو بھی ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال، ذال، را، ز with buzzing sound، ز، سین، یہاں بھی مد کا نشان ہے، شین، صاد، صاد پہ دیکھیں گی مد کا نشان ہے، ضاد، طا، ظا، عین، یہ مسنگ ہے، کچھ مس پرنٹ ہے لیکن یہاں پر بھی مد کا نشان ہے۔ عین، لوگ اس کو عین پڑھ دیتے ہیں اردو کے مشابہ، عین with the sound of این۔ غین، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، ف، قاف، کاف، لام، میم، لام میں بھی مد ہے اور میم میں بھی مد ہے، نون، واؤ، اس کو لوگ واؤ پڑھتے ہیں، وا او، واؤ with the sound of او، اینڈنگ ساؤنڈ او ہونی چاہیے، واؤ، ہ، حمزہ، یہ اکثر لوگ اس حرف کو حمزہ حمزہ پڑھتے ہیں، یہ حمزہ نہیں ہے، begins with ہا ends with ہا، حمزہ، یا۔ اب آپ میں سے ہمیں کوئی یہ بتائیے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو الف با تا سا اپنے ورژن میں بغیر دیکھے یاد ہے؟ کوئی سنا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ I can. میں کر جی سکتی چلیے ہوں. سیرش سے سنتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ سیرش ایک غلطی کریں گی، ابھی انہوں نے سنانا بھی نہیں شروع کیا اور ہم نے یہ زیوم کر لیا کہ آپ ایک غلطی کریں گی، تو چلیے جلدی سے آپ سنا دیجیے سیرش، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر دیکھے سنانا ہے۔ الف. جی جی، میم. بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کو پلیز ریڈیوس کر دیجیے، اور جہاں تک ہم سن پائے آپ نے پڑھا الیف، تو وہ الف ہے وداؤٹ اسٹریچ، الیف میں لام کو نہیں کھینچنا ہے، الف اس الف. طرح۔ جی پڑھیے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، شین، نہیں، سین، چلیے شین. مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک فلو میں بھی اس کو سنا پائے تو ہم چاہیں گے کہ آپ نیکسٹ میں پریپیئر ہو کر آئیے اور سنائیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ ایک غلطی کریں گے، یہ ایک پہلی سمجھ لیجئے، کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک غلطی کریں گے، ہو سکتا ہے آپ 2 کریں، 3 کریں، مطلب ایک غلطی ایسی ہے جو کامن ہے اور سبھی لوگ کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے وہ کیا غلطی ہے۔ آپ جان لیتے ہیں جو سلائیڈ ہم نے ہٹائی تھی، اس لیے ہٹائی تھی کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ سیرش بغیر دیکھے سنائیں، اور ہو سکتا تھا ان کی نظر چلی جاتی۔ اس سلائیڈ میں آپ الف والی کیو کو دیکھیے، اس میں 4 شکلیں الف کی لکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے الف جب ریٹن فارم میں آپ کو قرآن میں یا عربی کی کتابوں میں دکھے گا تو ایک کنیکٹر لائن کے ساتھ ان 4 شکلوں کے ساتھ ہوگا، جو پہلی 2 شکلیں ایک سی ہیں
اس میں جو ایسی سلیپنگ لائن جو ہے وہ اسے کنیکٹر لائن کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کسی دوسرے حرف سے جڑا ہوا ہے. پھر تیسرا الف سمپل الف ہے، چوتھے کے اوپر حمزہ بنا ہے. یہ صورتیں آپ الف کی قرآن مجید میں دیکھ سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے اس طرح لوگ لکھیں اس کو. اب پلیس آف آرٹیکولیشن یا نکلنے کی جگہ، اس کی ڈیفینیشن، یہ ہم الف کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک یاد دہانی کرا دیں. ہم نے میجر 5 ایگزٹس یا میجر ایریاز ایسے بتائے تھے جہاں سے آواز نکلتی ہے. تو اس میں نمبر 1 ہے الجوف، یعنی اورل کیویٹی، منہ کا خالی حصہ. تینوں میں سے جو بات بھی یاد رہ جائے، منہ کا خالی حصہ، الجوف یا اورل کیویٹی، یہاں سے کچھ حروف نکلتے ہیں. اور اس کے علاوہ الخیشوم، شفتان، الحلق، اللسان. ہمارا آج کا فوکس ہے الجوف پر، کیونکہ آرٹیکولیشن پوائنٹس آف لیٹرز الجوف. آج ہم الجوف کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. یہ الجوف کہیے یا مخرج کہیے، اوریجن ہوتا ہے عربک لیٹرز کا، جہاں سے آواز نکلتی ہے حروف کی. اور الجوف آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو ایک یلو پورشن نظر آ رہا ہے، تھروٹ کیویٹی سے لے کر اورل کیویٹی تک، یعنی حلق کے ووکل کارڈ سے جہاں سے آواز نکلتی ہے وہاں سے لے کر منہ کا خالی حصہ. جیسے ہم انگلش میں والز پڑھتے ہیں، اے، ای، آئی، او، یو، یا پھر ہم ہندی میں سور پڑھتے ہیں، چھوٹا، بڑا، چھوٹی، بڑی. اسی طرح عربی میں یا قرآن کے اندر ہم الف کو پڑھتے ہیں اسی راستے سے. اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ جو پوائنٹس مارک کیا گیا ہے، یہ ہمارا الف نکلنے کا راستہ ہے. لیکن الف بہت ٹپیکل، بہت ہی کمپلیکسو لیٹر ہے. سب سے زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہی ہے قرآن مجید میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے کم یہ پڑھا جاتا ہے. الف کا مخرج آف الف کو جاننے سے پہلے آپ یہ دیکھیے، با الف زبر با، سا الف زبر سا، ح الف زبر ح، دال الف زبر دا، را الف زبر را، سین الف زبر سا. یہ چند مثالیں تھیں اور یہ پوری تختی ہے. حمزہ سے لے کر یا تک ہر ایک میں ہم ہر لیٹر کو پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز نکال رہے ہیں، اور ہر جگہ الف ساتھ میں لکھا ہے، لیکن اس کی آواز کہیں آپ کو شروع میں سنائی نہیں دیتی. معلوم یہ ہوا کہ الف کی اپنی الگ کوئی آواز نہیں ہے، وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر اس حرف کی آواز کو لمبا کر کر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے با، ت، س. ہم الف با تا سا یا الف با تا سا الی الآخر یعنی یا تک کے حروف میں سے آج صرف الف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، الف کی تفصیلات جان رہے ہیں. اگر آپ اس تختی یا اس ایکسرسائز کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے زد. زد میں زا اور دا تو کلیئر ساؤنڈز ہیں، لیکن الف میں جو اسٹریس ساؤنڈ آف زا ہے یا زا کی بڑھی ہوئی آواز ہے، وہی الف کی آواز ہے. اسی لیے منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. الف کو قرآن مجید میں اور کئی مقامات پر اپنے لیٹر ساؤنڈ میں جو پڑھا گیا ہے، وہ مثالیں آپ کی اسکرین پر ہیں. انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے اس کی. ایک بار ہم ان تمام مثالوں میں آپ کو الف کے متعلق جو اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف یہاں پر آپ دیکھیے اس کو ورڈ فارم میں لکھا گیا ہے الف، لام اور میم. اور اس کو کیوں کھینچ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے لیٹرز میں آپ کو دکھایا تھا کہ ان کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے. بہت سارے قرآن پڑھنے والے قیامت کے دن ایسے آئیں گے جنہوں نے ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا،
حالانکہ دنیا میں وہ رمضان آتا تھا تو 4 قرآن پڑھتے تھے، ساری زندگی قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ وہ کچھ قواعد ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور آگے کی کچھ مثالیں سن لیتے ہیں۔ الف لام را، الف لام را، الف لام میم۔ اس کے علاوہ جو ایک جگہ اور ہمیں یاد آ رہی ہے، آپ کی سلائیڈ میں موجود نہیں ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام صاد۔ تو آپ کو یہ ریزن پتہ چل گیا ہوگا کیوں ہم الف کو، اور یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ الف صرف اپنی آواز میں یہیں پڑھا جاتا ہے، یعنی لیٹر فارم میں جب ہم پڑھتے ہیں، باقی اپنی آواز الف کی کہیں نہیں ہے۔ اس فگر کو بھی ہم لاسٹ ٹائم بھی دیکھ چکے تھے، ایک بار پھر سے دیکھیے۔ جو گرین پورشن ہے ہمارے منہ کا خالی حصہ ہے، وہاں سے الف 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جو اورل کیویٹی، منہ کا خالی حصہ یا الجوف، یاد رہے تو اس لفظ کو یاد رکھیں، الجوف کہلاتا ہے منہ کا خالی حصہ، یہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ وہ جو 5 میجر آپ کے ایگزٹس یا آرٹیکولیشنز ہیں، نکلنے کی جگہیں ہیں، ان کے نام اس طرح ہیں، جس میں سے ذرا کوئی پہچانیے ابھی ہم نے حرف کون سے ادا کیا؟ اسکرین پر دیکھ کر ذرا پڑھیے، الف ہم نے کہاں سے ادا کیا؟ الجوف۔ جی پلیز، الجوف، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، آپ کا بالکل ٹھیک جواب آپ دے رہی ہیں، الجوف ہم نے ادا کیا، ماشاء اللہ۔ اسی کی یہ اردو ہے جوف، اور یہ آپ ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پر دوسرے اساتذہ سے جوف دہن کر کے سنیں۔ جوف دہن کا مطلب ہے منہ کا خالی حصہ، دہن بھی منہ کو کہتے ہیں فارسی میں۔ اب سمجھتے ہیں کہ الف کا مخرج اصل میں کیا ہے۔ الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ جب اس سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے، جیسے قول اور باع۔ اب کوئی اس کو اس طرح پڑھے اگر قول باع، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الف اس نے نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن مجید کا ایک حرف ختم کر دیا، وجز سن، وہ ایک سخت گناہ ہے، ایک سخت غلطی ہے جس کو قرآن معاف نہیں کرے گا، اس لیے قول ود اسٹریچ ہی پڑھنا ہے۔ الف کا تعلق حروف مدہ سے ہے، مطلب اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے، مد کر کے پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ الف زبر زیر پیش کو قبول زیر کو اور پیش کو قبول، زبر زیر پیش کو قبول نہیں کرتا، مطلب الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں آتا، الف پر کوئی سائن نہیں آتا، نہ تو زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جزم، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی نشان، کوئی بھی حرکت الف پر نہیں آتی۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے الف کیا ہے، الف کیسا ہوتا ہے، تو آپ کو کہنا ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کلمے کے یعنی ورڈ کے یا لفظ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، کبھی بھی الف لفظ کے شروع میں نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انسان، تو انسان میں جو شروع والا الف ہے وہ الف نہیں ہے، بیکاز اٹس ہیو زیر ان دا باٹم، حمزہ زیر ای، تو الف زیر ای بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ الف نہیں ہے۔ لیکن انسا کا جو سین کے بعد الف ہے وہ الف ہے، کیونکہ وہ خالی ہے۔ امید ہے یہ بات آپ سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہینڈ ریز کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور بغیر ہینڈ ریز کیے مائک آن کر کے بھی آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے رکنے کا انتظار مت کیجیے، کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہ آئے فوراً آپ لوگ
سوال کر سکتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے والی ہے کہ جس حرف کے ساتھ الف مدہ نہیں ہے اس میں الف مدہ کو خود سے پیدا نہیں کرنا، مطلب الف اگر نہیں ہے تو کھینچ کر نہیں پڑھنا، صرف الف کے ساتھ ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور قاری حضرات یہ بتاتے ہیں کہ 50% جو غلطی ہے لوگوں کی پڑھنے میں وہ الف مدہ یا حروف مدہ کی ہے۔ لوگ اکثر جگہوں سے حروف مدہ کو نہیں پڑھتے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک مثال پیش کر دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے سورہ نصر شروع میں پڑھی تھی، اسی میں ہے افواجا، لوگ افواجا پڑھتے ہیں، افواجا افواجا، الف از دیر، اور زیادہ تر لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو قاری حضرات بتاتے ہیں زیادہ غلطی جو ہے یہ حروف مدہ کو یا الف کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الف میں یہ 3 حرف کو ادا کریے، الف اور الیف، یہ ایک غلطی ریسائٹرز کی پائی جاتی ہے، یا آلف لوگ بول دیتے ہیں، الف آلف تو کم بولتے ہیں لیکن لیف مطلب لام کو زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو بغیر کھینچے جلدی سے پڑھنا ہے۔ الف، الف ایک ایسا حرف ہے اس کو کبھی کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ الف ایک ایسا حرف ہے اس کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ابھی ابھی ہم نے 2 جملے بولے جو دونوں ایک دوسرے کے مخالف اپوزٹ تھے، تو جی ہاں، جب آپ لیٹر فارم میں اس کو پڑھیں گی تو بغیر کھینچے الف، اور جب ورڈ فارم میں پڑھیں گی تو کھینچ کر قال۔ ایوری ویئر ان دا قرآن آپ کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، ایکسیپٹ جب آپ اس کو لیٹر فارم میں پڑھ رہی ہوں، جیسے ہم نے کچھ مثالیں الف لام میم وغیرہ کی پیش کی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں 2 حروف سے مل کر بننے والے حروف۔ با، Ma'am, I با have a کی، question. جی یس پلیز آسک۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ الف بیچ میں ہوتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اور آخر میں ہوتا ہے تو اس کو الف کو پڑھا جاتا ہے، تو شروع میں جی، ہوتا ہے تو اس کو کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ ہم نے یہ کیا نہیں اس کا کہا کہ ساؤنڈ پڑھا نہیں جاتا ہے، آتا؟ ہم نے یہ کہا کہ شروع میں الف نہیں آتا ہے، کسی بھی ورڈ کا بگن لیٹر الف نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ایک مثال بھی ہم نے پیش کی تھی، انسان، انسان کو اگر آپ دیکھیں گی تو اس الف کے نیچے زیر آ گیا، اور زیر آنے سے وہ الف ہی نہیں رہتا۔ الف وہ ہے جس پر زبر نہ ہو، زیر نہ ہو، پیش نہ ہو، جزم نہ ہو، 2 زبر نہ ہو، 2 زیر نہ ہو، 2 پیش نہ ہو، کھڑا زبر نہ ہو، کھڑی زیر نہ ہو، الٹا پیش نہ ہو، ایون کوئی بھی مارک نہ ہو سوائے اس کے کہ اس پر مد کا نشان لگایا جا سکتا ہے۔ سرش، اوکے، سمجھ میں آیا؟ جی جی جی، شکریہ۔ چلیے اب دیکھیے ہم 2 حروف والے لیٹرز کو پڑھ رہے ہیں۔ با کے نیچے با لکھا ہے، مطلب یہ ہے جب آپ اس کو لیٹر فارم میں پڑھیں گی، الف با تا سا جو پہلا سبق ہے، اور جس میں ہم فونکس یا ان کی آوازیں سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو صرف با تا سا جیم ح خ دال ذیل را ز سین شین اس طرح اگر آپ نے پڑھا تو غلط ہے، حالانکہ سننے میں بہت اچھا، بہت عربک فارم بھی لگ رہا ہوگا، ٹون بھی اچھا ہے، ایکسنٹ بھی میچ کر رہا ہے، لیکن ویسا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں با کو با، تا کو ت، مطلب کھینچ کر ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ وہاں 2 حرف، لیٹر ایک ہے لیکن اس میں پڑھتے وقت 2 حرف پڑھنے ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں آپ کی اسکرین پر با سے لے کر یا تک، بیچ میں کچھ اسکپ بھی ہوئے ہیں، ح خ، یہاں دال زال بیچ میں نہیں ہے، را کے بعد ز نہیں ہے، اسی طرح آپ بیچ میں کئی حروف کو دیکھیں گی۔ یہ آپ کو اس کلاس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ ملے گی، وہاں سے آپ اس کو بار بار پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ 2 حرفی لیٹرز کون کون سے ہیں، اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، 1 الف کے برابر یا تھوڑا سا کھینچ کر آپ اس کو پڑھیں گی جن کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان حروف کی جن کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور ان سب پر ہم نے دیکھا تھا مد لگا ہوا تھا، اور وہ ہے الف کو چھوڑ کر۔ یہ 3 حرفی ہے لیکن الف کبھی لیٹر فارم میں کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیم، دال، ذیل، سین، شین، اس کو مد فارم میں پڑھنا ہے آپ کو، صاد، ضاد، عین، غین، قاف،
کاف لام میم نون واو. اب ہم نے یہ دیکھے کہ ایسے حروف جن کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں. اب ہم اس میں بتا دیں، سلائیڈ میں موجود نہیں ہے، ایک حرف ایسا بھی ہے جو 4 حرفی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو لیٹر فارم میں لکھیں گی، جیسے ہم لوگ بچپن میں ون جسٹ اے لائن فگر میں بھی لکھتے تھے اور ون کو او این ای ون بھی لکھتے تھے، تو ان او این ای ون ان ورڈ فارم ہوتا تھا. ایسی اگر آپ ہم زہ کو دیکھیں گی، ہا میم زا اور آخر میں گول ہا، اس کے اندر 4 حرف ہیں اور وہ 4 حرفی لیٹر ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا کس طرح. اچھا، یہ الف کا مخرج ہے. سلائیڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. یہاں سے آپ کا ہم روک رہے ہیں، دوسرا سیشن کلاس کا شروع ہو رہا ہے. الف کے بارے میں ہم بتا دیں، کنکلوڈ کر دیتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ تختی نمبر 1 مفردات ہے. مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو ایسا سیکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح بعض حروف پڑھے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ تعداد میں 29 یا 29 ہوتے ہیں. ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. اگر یہ یاد نہ رہے تو ان کو ہجا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تہجی کہنے کی وجہ یہی ہے. اور ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. ان میں 1 حرفی، ان میں 2 حرفی لیٹرز، 3 حرفی یا 4 حرفی لیٹرز ہوتے ہیں. اور الف کو ہم لیٹر فارم میں ہی الف پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ الف کی اپنی آواز نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا. اب آپ کا کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے، یا کوئی مشورہ ہو تو پلیز پوچھ لیں. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب آپ سیشن یا کوئی یہ کنکلوڈ کریں نا، تو آڈیو تو ہمیں مل جاتا ہے. اگر آپ اس کی سلائڈ شیئر کر دیں گی نا پی ڈی ایف فارم میں، تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے پھر سملٹینیسلی نا کریکٹ کرتے چلیں گے کہ ہم نے یہ آج فنش کر لیا ہے، سو دیٹ وی نو کہاں پہ ہماری کتنی پروگریس ہوئی ہے. تھینک یو. جی انشاءاللہ. اور کوئی ادائیگی کو لے کر یا اور بھی کوئی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہو سکے تو پلیز ٹیکسٹ کے علاوہ اگر آپ لوگ مائک پر بولیں گے تو اچھا رہے گا. میم پھر ہمیں نیکسٹ کلاس کے لیے حروف تہجی یاد کرانے ایک ساتھ سے. جی بغیر دیکھے اگر یاد کر کے آئیں گے تو بہت اچھا رہے گا، اور اصلاح کا جو سفر ہے، جو کریکشن ہم چاہتے ہیں، وہ سفر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور اس میں مطلب آپ یہ سوچ کر آئیے کہ آپ سیکھنے آئے ہیں، تو آپ کو نروسنس بھی نہیں ہوگی. تو پلیز سب سے درخواست ہے کہ سیکھ کر آئیں اور یاد کر کے آئیں اس کو. آپ نے کہا تھا مطلب ایک ساتھ میں سنانا ہے ہم لوگ کو، اور پھر اس میں ہے کہ ان کو کھینچ کھینچ کے پڑھنا ہے، تو پھر اس کو لمبا نہیں ہو جائے گا بہت؟ ہم نے ایسا نہیں کہا کہ ایک سانس میں سنانا ہے. آپ کہیں بھی ویڈیو میں سنیے گا، وہ پاسبل نہیں ہے ایک سانس میں سنانا. تو ہو سکتا ہے آپ نے اپنے حساب سے کچھ اچھا اس کا معنی لیا ہو، تو لمبا نہیں ہو جائے گا وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس کو لمبا پڑھنا ہے اس کو لمبا ہی پڑھنا ہے. ہم اپنے حساب سے کم زیادہ، بہت کم نہیں کر سکتے. اوکے. اور ہمیں کون سا سفر پہ نکلنا ہے؟ یہ آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے. اور تجوید کے معنی کیا ہیں یہ پھر سے ہم ریمائنڈ کرا دیں. قرآن مجید میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا. ہم نے کم و بیش قرآن مجید کو تقریباً 23 سال میں نازل کیا ہے. ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اگر آپ کو کوئی ہوا کا گھوڑا اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، اور قبر سے لے کر حشر تک یہی ہمارے کام آنے والا ہے. جلدی پڑھنے کی مت سوچیے، وہ مناسب نہیں ہے. تجوید کا سیکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کو بہتر انداز میں، تلاوت کے انداز میں پڑھنا آ جائے. اوکے میم، ناؤ آئی گیٹ اٹ. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے، بس آج کا سبق ہمیں لگتا ہے یہیں تک رکھتے ہیں. ویسے تو ابھی ماشاء اللہ بہت کچھ ہے اس کے تعلق سے، اور کچھ سوالات بھی ہم لائے تھے جو ہم نے سوچا تھا کہ فوراً پوچھیں گے. آپ اس کو ایک بار جب آئیں نیکسٹ کلاس میں تو اس کو دیکھ لیں،
پھر انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے کلاس کے اندر، اور کوشش کیجئے کہ وہ صحیح وقت پر سب جوائن ہو جائیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہمارا رہے گا وہ 4:30 بجے منڈے میں انشاءاللہ رہے گا۔ اوکے میم، ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔